بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت واقعہ لائے ہیں۔ پیارے دوستو یہودیوں نے حضرت علی سے کچھ سوالات کیے۔ پیارے دوستو آج ہم آپ کو ایک سوال کے بارے میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پیارے دوستو یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرنے کے لیے آ پہنچا، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے دروازے ہیں۔ پیارے دوستو یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم سوالات توریت سے کریں گے، قرآن پاک سے نہیں، تو اس لیے حضرت علی کے لیے جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو یہ سوچ کر یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرنے کے لیے آ پہنچا۔ نادانوں نے یہ سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن پاک جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے حضرت علی کو قرآن پاک کے متعلق جوابات آتے ہوں گے، لہٰذا ہم قرآن پاک سے نہیں بلکہ اپنے کتاب توریت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کریں گے۔ اس لیے وہ سوالوں کے جوابات دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا، اور پھر ہم یہ شرط رکھیں گے کہ ان کے جوابات بھی توریت کے حوالے سے دے۔ سوچ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کے علم کی بڑی شہرت سنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو کیا اس کی تصدیق کرنے آئے ہو اپنے طرف سے؟ انہوں نے کہا، حضرت علی، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، توریت سے کریں گے، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جی ٹھیک ہے، میں ان کا جوابات دے دوں گا، اگر میں نے ان کے جوابات دے دیے تو آپ لوگ اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ پیارے دوستو یہودی کہنے لگے، جی ٹھیک ہے، ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم سوالات توریت سے کریں گے، جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہوگا، تو اس لیے اسلام قبول کرنا ہی نہیں پڑے گا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچ کر حامی بھر لیا کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ جس شخص سے آپ نے علم سیکھا ہوگا وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر ہوگا، اس لیے پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے اگر آپ نے ہمارے جوابات دے دیے۔ پیارے دوستو معاملات طے ہو گئے، مجمع جمع ہو گیا۔ پیارے دوستو سوالات پوچھنے سے پہلے ہی یہودیوں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پہلے سے ہی فاتح ہیں، ہم جیت گئے، کیونکہ سوالات کے جوابات دینا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ ان کے تکبر سے سب سے پہلا سوال پوچھا کہ اے علی، بتائیے وہ کون سا چیز ہے جو اللہ پاک کے لیے نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر پورا مجمع ایک گہری سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے نزدیک سب اختیار تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک اختیار کل بھی ہے اور مالک کل بھی ہے، سب اختیار تو اللہ پاک کے لیے ہیں، سب اختیار تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے وہ کون سا چیز ہوگا جو اللہ پاک کے لیے نہیں ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کی طرف ایک نظر دوڑائی اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، تمہارا سوال ہے نا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کے لیے نہیں ہے، تو سنو، وہ شرک ہے، شرک اللہ پاک کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو حضرت علی کہنے لگے، وہ شرک ہے، اللہ پاک ہر قسم کے چھوٹی بڑی شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے لیے شرک نہیں ہے۔ سوال کا جواب سنتے ہی پورے مجمع کے منہ سے بے ساختہ واہ نکل گیا، کیونکہ ان کے سوچ میں ہی نہیں تھا کہ اس سوال کا کیا جواب ہوگا۔ پیارے دوستو سبحان اللہ۔ پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کیا بات ہے۔ پیارے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے دوست باسط بلوچ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔